فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، آج کل دیکھا ہے۔ تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے پھر مجھ پر درود بھیجے۔ اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی بہت ساری، ان میں ایک صفت والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ لوگ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ آیت ہم سب کی سمجھ میں آ جائے۔ امانت کا کیا مطلب ہے؟ امین کہتے ہیں قابل اعتماد، ٹرسٹ، جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو، آپ اس کی طرف سے بے خوف ہو۔
امن سے نکلا ہے نا, امن. امن کسے کہتے ہیں؟ سلامتی, امن. جنگ کے اپوزٹ کو امن کہا جاتا ہے. اور امین, آپ اس سے بے خوف ہو. آپ جس کو اپنی امانت دیتے ہو اس کو بھی امین کہا جاتا ہے. آپ کسی کے پاس اپنی امانت رکھواتے ہو تو جس کے پاس آپ نے امانت رکھوائی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ امین. کیوں امانت کیوں رکھوا رہے ہو؟ آپ اس سے بے خوف ہو. آپ کو پتا ہے بھائی یہ بندہ ایک نمبر ہے, میں اس کے پاس کچھ بھی رکھواؤں گا تو مجھے ٹرسٹ ہے, اس پہ اعتماد ہے, یہ اس میں ڈنڈی نہیں مارے گا, گھپلا نہیں کرے گا. آپ رکھوا کے چلے جاتے ہو سفر میں, کہیں بھی اعتماد کرتے ہو آپ اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے نا تو یہ اپنے ٹرسٹ کو, اپنے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانے دیتے. یہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ واقعی ہم قابل اعتماد ہیں, کہ ہم پہ کسی بھی چیز میں کوئی ٹرسٹ کیا جائے, کوئی راز ہمیں دے دیا اسے فاش نہیں کرنا, تو یہ اس میں پورے اترتے ہیں. اب آج بتاؤ, آج کیا مسلمان اس معیار پہ پورے اترتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانہ, جب بھی ہم کوئی نجی محفل میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے. آپ نجی محفل میں بات کرو, اگلا جا کے اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے. تو یہ کیریکٹر جو ہے نا, کیریکٹر لیس ہونا, یہ بہت بری خصلت ہے. ابھی وہ ایک ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو آئی نا, وہی جو بناتے ہیں منہ پہ لال رومال, لال وہ ڈال کے بڑے زبردست چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک بچے نے اپنی اماں سے کہا, نہیں اپنے ابا کو فون کیا کہ اماں کی برتھ ڈے منا رہا ہوں, سرپرائز دوں گا, امی کو نہیں بتانا. ابو نے آفس میں امی کو فون کیا کہ تمہاری برتھ ڈے کر رہا ہے, سرپرائز دے رہا ہے, لیکن میرے بیٹے کو نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے. میرے بیٹے کو نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے. شوہر کا فرض بنتا تھا نا اب نہ بتائے. شوہر نے فوراً اپنی بیگم کو فون کیا کہ میرے بیٹے نے فون کیا ہے کہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہے اور اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا ہے, تو اس لیے برتھ ڈے میں چلی جانا, لیکن بیٹے کو یہ نہ بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے. اماں کہاں پیٹ میں رکھتی بات, اماں نے فوراً بیٹے کو فون کیا, کمبخت تو نے, یعنی ہاں بیٹا تم نے مجھے سرپرائز دینا تھا نا, تو تمہارے ابا نے مجھے بتا دیا ہے کہ آج میری برتھ ڈے, لیکن ابا نے یہ کہا ہے, منع کیا ہے کہ یہ بیٹے کو نہیں بتانا, لہذا ابا کو فون کر کے یہ نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے. بیٹا بھی پیٹ کا ہلکا, اس نے ابا کو فون کیا کہ آپ نے اماں کو کیوں بتا دیا, لیکن اب اماں کو نہیں بتانا کہ میں نے آپ کو بتایا اور پھر آپ نے اماں کو بتایا اور اماں نے مجھے بتایا. سمجھ رہے, اماں کو نہیں بتانا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اماں کو بتایا. یہ چکر چل رہا ہے. پھر ابا فون کر رہے ہیں, جب میں نے منع کیا تھا بیٹے کو نہیں بتانا تو تم نے کیوں بتایا. اب بیٹے کو یہ نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں بتایا اور تم نے پھر بیٹے کو بتایا اور پھر بیٹے نے مجھے بتایا, یہ بیٹے کو نہیں بتانا. تو یہ چکر چل رہا ہے. تو پھر یہی چل رہا ہے کہ تم اس کو نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا, کہ اس نے مجھے بتا دیا کہ تم نے اس کو بتایا, اور کیوں بتایا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے. یہ مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ. تو مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے, کوئی راز نہیں رہا, فوراً پیٹ میں گدگدیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ جا کے بتائیں کس کیسے یار کسی کو. تو اللہ کہتے ہیں ایمان والے لوگ جو ہیں وہ امانت کی رعایت کرتے ہیں. کوئی بات کسی کو بتا دی, اپنی خفیہ بات سینے میں لے کے رکھتے ہیں, اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. ندیم شاد ایک شاعر ہے انڈیا کے, بڑا اچھا شعر ہے. وہ کہتے ہیں پتھروں سے کہو راز دل, یہ نہ دیں گے دغا آپ کو. پتھر جو ہے نا بت بن کے کھڑا رہے گا ساری زندگی, اس کے سامنے جو